آج کے اس تفصیلی تجزیے میں ہم جس موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں نا، وہ اصل میں ہمارے تعلیمی نظام کی ایک بہت بنیادی، یعنی کہہ لیں کہ سب سے اہم خامی پر ہے۔ بالکل، ایک ایسا پہلو جسے ہم اکثر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ہاں ہاں، وہی نا۔ میں اس پر غور کر رہی تھی تو میرے ذہن میں ایک مثال آئی۔ ہم اکثر یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا موجودہ نظام تعلیم طلباء کو سائیکل چلانے کی ایک موٹی سی اور بھاری بھرکم کتاب تو پوری طرح رٹا دیتا ہے۔ اور اس میں فزکس کے سارے قوانین بھی شامل ہوتے ہیں۔ جی بالکل، مطلب کشش ثقل، توازن برقرار رکھنے کی تھیوری، وہ سب انہیں بلیک بورڈ پر زبانی یاد کروا دی جاتی ہے، لیکن انہیں کبھی اصل سائیکل پر بٹھا کر پیڈل مارنا نہیں سکھایا جاتا۔ یہ بہت ہی زبردست تشبیہ ہے۔ ہوتا یہی ہے کہ جب وہ بچہ اصل سڑک پر سائیکل لے کر نکلتا ہے تو پہلی ہی رکاوٹ پر گھبرا کر گر جاتا ہے۔ صحیح۔ اور اسی مسئلے کو حل کرنے کے لیے آج ہمارے پاس محمد فاروق راشد صاحب کی ایک انتہائی مفصل اور فکر انگیز تحریر موجود ہے، جو کہ خود ایک سیکنڈری اسکول کے استاد ہیں۔ جی ہاں، اور انہوں نے اسکولوں کے لیے ایک کثیر اللسانی کمیونیکیشن سکلز ڈپارٹمنٹ یعنی ابلاغی مہارتوں کے شعبے کے قیام کا ایک پورا ویژن پیش کیا ہے۔ اور آج ہمارا مشن اسی تحریر کو، یعنی اس کے ہر پہلو کو ڈیکوڈ کرنا ہے۔ ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ تعلیم محض امتحان کی کاپیوں تک محدود کیوں نہیں رہنی چاہیے۔ مطلب زبان کو ایک مضمون کے بجائے ایک مہارت یا سکل کے طور پر کیسے دیکھا جائے۔ بالکل، اور اس گہری گفتگو کا مقصد اس طریقہ کار کی تہہ تک پہنچنا ہے جس کے ذریعے ایک عام اسکول کے خاموش اور ڈرے ہوئے طالب علم کو ایک بااعتماد رہنما میں بدلا جا سکتا ہے۔ دیکھیں، اس تحریر نے جس بنیادی مسئلے پر انگلی رکھی ہے وہ دراصل ہمارے تعلیمی نظام کا سب سے بڑا اندھا موڑ ہے۔ اندھا موڑ؟ وہ کیسے؟ اب دیکھیں نا، ہم صدیوں سے بچوں کو کلاس روم میں بس خاموش بیٹھنے پر اچھے نمبر دیتے آ رہے ہیں۔ ہاں، یہ تو ہے۔ جو بچہ جتنا چپ وہ اتنا ہی لائق۔ بالکل، ہمارے ہاں جو بچہ جتنا ساکت ہے اسے اتنا ہی فرما بردار سمجھا جاتا ہے، لیکن جب وہی بچہ عملی زندگی میں قدم رکھتا ہے تو یہ دنیا اس کی کامیابی کا فیصلہ کس بات پر کرتی ہے؟ ظاہر ہے اس بات پر کہ وہ کتنی مؤثر گفتگو کر سکتا ہے۔ صحیح کہا آپ نے، یعنی ہم اسے تربیت تو خاموشی کی دے رہے ہیں اور امتحان اس کے بولنے کا لے رہے ہیں۔ تو فاروق صاحب کی یہ تجویز کہ زبان کو ایک باقاعدہ مہارت کے طور پر سکھایا جائے، دراصل اسی تضاد کو ختم کرنے کی کوشش ہے۔ اچھا، یہیں پر میرے ذہن میں ایک بڑا تنقیدی سا سوال پیدا ہوتا ہے۔ جی پوچھیے۔ اگر ہم روایتی تعلیم کو دیکھیں تو اس میں بھی تو زبان پڑھائی ہی جاتی ہے نا، مضامین یاد کروائے جاتے ہیں، امتحانات ہوتے ہیں، تو پھر اصل مسئلہ کہاں آ رہا ہے؟ مسئلہ اس کے اطلاق میں ہے۔ میرا مطلب ہے ایک طالب علم جو زبان کے پرچے میں 100 میں سے 100 نمبر لیتا ہے، جس کی لکھائی بھی شاندار ہے، گرامر بھی پکی ہے، جب اسے 4 لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کے بات کرنی پڑتی ہے تو اس کے ہاتھ کیوں کانپنے لگتے ہیں؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ وہ ہکلانے کیوں لگتا ہے؟ یہ 100 نمبروں والی قابلیت مطلب اس وقت کہاں غائب ہو جاتی ہے؟ یہاں حیرت انگیز بات یہ ہے کہ یہ ایک خالصتاً نفسیاتی اور اعصابی عمل ہے جسے سمجھنا بہت ضروری ہے۔ نفسیاتی؟ یعنی اس کا ذہانت سے کوئی تعلق نہیں؟ بالکل نہیں۔ جب کوئی طالب علم 4 لوگوں کے سامنے اسٹیج پر آتا ہے تو اس کا دماغ اسے ایک امتحان نہیں بلکہ ایک خطرہ سمجھتا ہے۔ اچھا، ایک خطرہ؟ ہاں، انسانی دماغ کا ایک حصہ ہوتا ہے جسے ایمگڈیلا کہتے ہیں۔ وہ فوراً فائٹ اور فلائٹ یعنی لڑو یا بھاگ جاؤ کا سگنل جاری کر دیتا ہے۔ ارے واہ! تو مطلب دماغ کو لگتا ہے کہ کوئی شیر سامنے آ گیا؟ بالکل ایسا ہی ہے۔ دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، سانس پھولنا لگتی ہے، پٹھے تن جاتے ہیں۔ اب اس اعصابی کیفیت میں گرامر کے اصول یا یاد کیے ہوئے مضامین دماغ کے اس حصے تک پہنچ ہی نہیں پاتے جو بولنے کو کنٹرول کرتا ہے۔ یعنی ہمارا موجودہ نظام صرف یادداشت کا امتحان لے رہا ہے، اعصاب پر قابو پانے کا نہیں۔ 100% درست۔ زبان بولنا دیکھیں، یہ کوئی معلوماتی ذخیرہ نہیں ہے، یہ ایک جسمانی اور دماغی مہارت ہے، بالکل سائیکل چلانے کی طرح۔ اس کا تعلق پٹھوں کی یادداشت یا مسل میموری سے ہوتا ہے۔ تو یعنی آپ کا مطلب ہے کہ زبان بولنے کا تعلق ہمارے جسمانی اعصاب کی تربیت سے ہے؟ جی ہاں، بالکل۔ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو کتابوں میں زبان کے اتنے اصول پڑھاتے ہیں وہ سب بالکل بیکار ہیں؟ نہیں، بیکار تو نہیں ہے، لیکن ان کی ترتیب غلط ہے۔
ترتیب غلط ہے، وہ کیسے؟ تحریر میں ایک بہت اہم تصور کا ذکر کیا گیا ہے، جسے LSRW یعنی سننا، بولنا، پڑھنا اور لکھنا کہا جاتا ہے۔ اگر آپ ایک چھوٹے بچے کی نشو و نما کو دیکھیں تو وہ سب سے پہلے سال بھر کیا کرتا ہے؟ ظاہر ہے وہ صرف سنتا ہے۔ بالکل، وہ صرف سنتا ہے۔ اس کا دماغ آوازوں کا تجزیہ کرتا ہے، پھر وہ ٹوٹے پھوٹے الفاظ بولنا شروع کرتا ہے۔ ہاں، پڑھنا اور لکھنا تو وہ برسوں بعد اسکول جا کر سیکھتا ہے۔ تو ہم اسکولوں میں اس قدرتی عمل کو بالکل الٹا کیوں کر دیتے ہیں؟ ہم بچے کو پہلے دن سے لکھنا اور پڑھنا سکھانا شروع کر دیتے ہیں اور سننے اور بولنے کی مشق کو نصاب سے ہی نکال دیتے ہیں۔ اچھا، یہ تو واقعی ایک بہت بڑا تضاد ہے۔ یہی تو، یہ ڈپارٹمنٹ اسی فطری ترتیب کو واپس لانے کی بات کر رہا ہے۔ جب تک بچہ زبان کو سنے گا نہیں اور اسے اپنے منہ سے ادا کرنے کی مشق نہیں کرے گا، اس کے صوتی اعصاب اس کے عادی نہیں ہوں گے۔ چاہے وہ گرامر کا کتنا ہی بڑا عالم کیوں نہ بن جائے۔ یہ بات تو بالکل منطقی ہے۔ بالکل۔ اب مجھے اس کی نفسیاتی بنیاد تو سمجھ آ رہی ہے، لیکن اس تحریر کا ایک اور پہلو ہے جو مجھے سچ کہوں تو بہت حیران کن لگا۔ وہ کون سا پہلو؟ 5 زبانوں والا؟ جی بالکل۔ مصنف اپنے اس ویژن میں صرف ایک زبان یعنی انگریزی یا اردو کی بات نہیں کر رہے، بلکہ وہ 5 مختلف زبانوں کو ایک ساتھ اسکول کے نصاب میں مربوط کرنے کی تجویز دے رہے ہیں۔ اور یہی اس ماڈل کی سب سے انوکھی بات ہے۔ یہاں بات انتہائی دلچسپ ہو جاتی ہے۔ میرے ذہن میں اس حوالے سے ایک تشبیہ ابھر رہی ہے کہ یہ زبانیں ایک انسان کے ذہن کے لیے کیمرے کے مختلف لینس کی طرح کام کرتی ہیں۔ ارے واہ، یہ کیمرے کی لینز والی تشبیہ تو بہت شاندار ہے نا؟ تو مجھے اس سورس کے حوالے سے ذرا یہ سمجھائیں کہ یہ 5 مختلف زبانیں ایک طالب علم کے شعور اور اس کے دنیا کو دیکھنے کے زاویے کو کس طرح تبدیل کرتی ہیں؟ جی ضرور۔ زبان دراصل دیکھیں صرف بات کرنے کا ذریعہ تو ہوتی نہیں ہے، یہ دنیا کو دیکھنے کا ایک پورا فریم ورک ہوتی ہے۔ اور تحریر میں جن 5 زبانوں کا انتخاب کیا گیا ہے وہ بہت سوچ سمجھ کر کیا گیا ہے۔ تو سب سے پہلے اگر انگریزی کی بات کریں تو اس کا کیا کردار ہے؟ اگر ہم آپ کی اس کیمرے والی تشبیہ کو استعمال کریں تو انگریزی ایک وسیع یا وائڈ اینگل لینس ہے۔ وائڈ اینگل لینس جو پوری دنیا دکھاتا ہے؟ بالکل، یہ عالمی رابطے، منطق اور سائنس کی زبان ہے۔ اس کے ذریعے طالب علم دنیا بھر کی ریسرچ تک پہنچتا ہے۔ یہ اسے پبلک سپیکنگ، پریزنٹیشن اور ایکیڈیمک رائٹنگ سکھاتی ہے، تاکہ وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں جا کر اپنا مقدمہ لڑ سکے۔ جی ہاں، بالکل۔ اچھا، یہ تو ایک عالمی ضرورت ہو گئی، لیکن پھر اس نصاب میں اردو اور سندھی بھی شامل ہیں۔ یہ دونوں زبانیں بچے کی شخصیت میں کون سا رنگ بھر رہی ہیں؟ یہ دونوں زبانیں وہ لینز ہیں جو ہمیں ہماری مٹی اور ہمارے باطن کی گہرائیوں تک لے جاتے ہیں۔ اگر اردو کی بات کریں تو یہ محض رابطے کی زبان نہیں ہے۔ جی، اردو تو ہمارے جذبات کی زبان ہے نا؟ بالکل، یہ ہماری قومی شناخت اور جذبات کا ایک بہت بڑا سمندر ہے۔ جب کوئی طالب علم اردو میں مضمون نویسی کرتا ہے یا شاعری اور کہانیاں پڑھتا ہے تو وہ دراصل اپنے اندر چھپے ہوئے لطیف جذبات کا اظہار کرنا سیکھتا ہے۔ صحیح۔ اور سندھی؟ دوسری جانب سندھی ہماری مقامی ثقافت اور ہماری جڑوں کی پہچان ہے۔ مطلب کسی بھی انسان کے اندر خود اعتمادی تب تک پیدا نہیں ہو سکتی جب تک وہ اپنی دھرتی سے نہ جڑا ہو۔ ہاں، یہ تو ہے، ہوا میں مولک درخت تو گر ہی جاتا ہے۔ بالکل، سندھی میں لوگ کہانیاں، ثقافتی مکالمے اور مقامی تاریخ بچے کو یہ احساس دلاتے ہیں کہ اس کی ایک مضبوط بنیاد ہے۔ یہاں تک تو بات بڑی منطقی لگتی ہے۔ عالمی رابطے کے لیے انگریزی، قومی سطح پر ابلاغ اور جذبات کے لیے اردو، اور مقامی جڑوں کے لیے سندھی۔ جی ہاں۔ لیکن پھر تحریر میں فارسی اور عربی کو بھی اس نصاب کا حصہ بنایا گیا ہے، اور یہی نقطہ اس کو روایتی ماڈل سے الگ کرتا ہے۔ میں یہی سوچ رہی تھی کہ آج کے اس جدید اور تیز رفتار دور میں جہاں آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور ٹیکنالوجی کا راج ہے، ایک عام سیکنڈری اسکول کے بچے کے لیے فارسی اور عربی سیکھنا کتنا عملی ہے؟ کیا یہ واقعی ضروری ہے؟ اگر ہم اسے بڑی تصویر سے جوڑیں تو آپ کو اس کی اہمیت سمجھ آئے گی۔ اگر انگریزی دنیا کو دیکھنے کا بیرونی لینس ہے تو فارسی اور عربی انسان کی روحانی خوردبین یعنی اس کا باطنی لینس ہیں۔ روحانی خوردبین، یہ لفظ بہت گہرا ہے۔ دیکھیں، جدید دور میں ٹیکنالوجی تو آپ کو ہر جگہ مل جائے گی، لیکن آج سب سے بڑا بحران اخلاقیات اور حکمت کا ہے۔ بالکل، برداشت ہی ختم ہو گئی ہے لوگوں میں۔ تو فارسی کا کردار اس ماڈل میں کلاسیکی ادب اور اخلاقی تربیت کا ہے۔
جب ایک بچہ سعدی، حافظ اور مولانا رومی کے اشعار اور حکایات کو ان کی اصل زبان میں سمجھتا ہے نا، تو اس کے اندر ہمدردی اور وسعت پیدا ہوتی ہے۔ وہ زندگی کے فلسفے کو سمجھنے لگتا ہے۔ اور عربی کے بارے میں مصنف کا کیا ویژن ہے؟ جہاں تک عربی کا تعلق ہے نا، یہ ہمارے خطے کے طالب علم کی روحانی اور دینی بنیاد ہے۔ مقصد یہ ہے کہ طالب علم بنیادی گفتگو اور دینی اصطلاحات کو برائے راست سمجھے، تاکہ وہ ترجمے کا محتاج نہ رہے؟ بالکل، تاکہ جب وہ قرآن پڑھے تو صرف طوطے کی طرح الفاظ نہ دہرائے، بلکہ ان کے مفہوم کو، یعنی ان کی گہرائی کو اپنے دل پر اترتا ہوا محسوس کرے۔ یعنی ہم بچے کو بے وقت ایک عالمی شہری بھی بنا رہے ہیں اور ساتھ ہی اس کی جڑیں، اس کی زمین اور اس کے مذہب سے بھی مضبوط کر رہے ہیں۔ جی، ایک مکمل اور متوازن شخصیت بنا رہے ہیں۔ لیکن ذرا رکیے، یہ سب سن کر مجھے اس بیچارے طالب علم کے دماغ پر بڑا ترس آ رہا ہے۔ ترس؟ وہ کیوں؟ میرا مطلب ہے، کیا ایک ہی طالب علم سے یہ توقع رکھنا کہ وہ ایک لمحے میں انگریزی میں سخت مباحثہ کر رہا ہو اور اگلے ہی لمحے فارسی کی کوئی روحانی کہانی سنائے، کیا یہ ایک عام بچے کے لیے ذہنی الجھن کا باعث نہیں بنے گا؟ یہ تو بہت بڑا بوجھ لگ رہا ہے۔ بظاہر تو یہ واقعی ایک بہت بڑا بوجھ معلوم ہوتا ہے، لیکن اس کا جواب اس شعبے کے جدید تعلیمی طریقہ کار میں موجود ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ دیکھیں، اگر آپ ان پانچوں زبانوں کو اسی پرانے روایتی انداز میں پڑھائیں گے، یعنی کتابیں کھول کر اور ڈنڈے کے زور پر رٹوائیں گے، تو بچہ واقعی ایک مہینے میں ذہنی دباؤ کا شکار ہو جائے گا۔ ظاہر ہے، 5 کتابیں اور ان کا ہوم ورک۔ لیکن تحریر واضح طور پر یہ شرط لگاتی ہے کہ اس شعبے میں روایتی لیکچر سسٹم کو مکمل طور پر ختم کر دیا جائے گا۔ یہاں جس چیز پر زور دیا گیا ہے وہ ایکٹیو لرننگ، یعنی عملی اور متحرک تعلیم ہے۔ متحرک تعلیم؟ یعنی اس میں رٹا نہیں ہوگا؟ بالکل نہیں۔ جب انسانی دماغ کھیل، کہانیوں اور کردار ادا کرنے کے ذریعے کوئی چیز سیکھتا ہے نا، تو وہ اسے بوجھ نہیں سمجھتا۔ یہ تو نیورو سائنس بھی کہتی ہے نا کہ جذبات اور تفریح شامل ہوں تو دماغ جلدی سیکھتا ہے۔ جی بالکل، معلومات کو جذب کرنے کی صلاحیت کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ تو یہ دماغ کے لیے کوئی بوجھ نہیں، بلکہ مختلف صلاحیتوں کی ایک زبردست ورزش ہے۔ مجھے اس متحرک تعلیم کی کچھ ٹھوس اور عملی مثالیں دیجیے۔ یہ کلاس روم میں حقیقت میں کیسا نظر آئے گا؟ ریگیر میں اس کی بڑی شاندار مثالیں دی گئی ہیں۔ سب سے اہم سرگرمی جس پر زور دیا گیا ہے نا، وہ عملی کردار نگاری، یعنی رول پلے۔ رول پلے؟ مطلب بچے ایکٹنگ کریں گے؟ ہاں، مثال کے طور پر کلاس روم کو ایک ہسپتال یا کسی پریس کانفرنس میں بدل دیا جاتا ہے۔ ایک طالب علم صحافی کا کردار ادا کر رہا ہے، دوسرا کوئی ڈاکٹر یا عالمی لیڈر بنا ہوا ہے۔ اوہ، تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ جب بچہ یہ کردار ادا کرتا ہے نا، تو اس کے ذہن سے وہ فائٹ اور فلائٹ والا خوف جس کا ہم نے شروع میں ذکر کیا تھا، وہ بالکل غائب ہو جاتا ہے۔ کیونکہ اسے لگتا ہے کہ اب وہ طالب علم نہیں رہا جس کا امتحان ہو رہا ہے۔ بالکل صحیح پکڑا آپ نے۔ وہ نفسیاتی طور پر ایک بااعتماد صحافی یا لیڈر کے خول میں آ چکا ہوتا ہے، اور اس خول کے اندر وہ بے دھڑک، مطلب انگریزی یا اردو میں سوالات کرتا ہے، بحث کرتا ہے۔ واہ، اسے غلطی کرنے کا ڈر ہی نہیں ہوتا پھر؟ جی، اور اس سے اس کی حاضر دماغی اور قوت فیصلہ میں بے پناہ اضافہ ہوتا ہے۔ مجھے یہ طریقہ بہت ہی دلچسپ لگ رہا ہے، اور میرے خیال میں اس میں کہانی سازی یعنی سٹوری ٹیلنگ کا بھی کوئی کردار ہوگا۔ بہت بڑا کردار ہے۔ تو مجھے ذرا یہ سمجھنے میں مدد کریں کہ یہ پانچوں زبانیں بے وقت اس ایکٹیو لرننگ کا حصہ کیسے بنیں گی؟ طالب علم ان سب کو ملا کر کیسے استعمال کرے گا؟ تحریر میں کہانی سازی کو اسی مہارت کا حصہ قرار دیا گیا ہے۔ اب تصور کریں نا کہ کلاس میں ایک گروپ کو ایک کہانی تخلیق کرنے کا ٹاسک ملتا ہے۔ اچھا، تو وہ بچے اس کہانی کے خاکے اور منطق کو انگریزی میں تشکیل دیتے ہیں تاکہ ان کی سوچنے کی صلاحیت منظم ہو۔ سٹرکچر انگلش میں بن گیا۔ پھر اس کہانی میں موجود کرداروں کے گہرے جذبات اور ان کے دکھ درد کو بیان کرنے کے لیے وہ اردو کی چاشنی کا سہارا لیتے ہیں۔ کیا بات ہے! اور اس کہانی کو اپنی مٹی کے پس منظر سے جوڑنے کے لیے وہ سندھی لوک روایت کا تڑکا لگاتے ہیں۔ اور فارسی کہاں آئے گی؟ کہانی کا اختتام وہ فارسی کی کسی پر حکمت، حکایت یا اخلاقی سبق پر کرتے ہیں، اور آخر میں وہ اس پوری کہانی کو اسٹیج پر ایک ڈرامے یا مکالمے کی صورت میں پرفارم کرتے ہیں۔ ارے واہ، یہ تو واقعی ایک بچے کی شخصیت کو اندر سے باہر تک بدل دینے والا عمل ہے۔ اس سارے عمل میں طالب علم صرف زبان تو نہیں سیکھ رہا
وہ تو باقاعدہ تخلیق کار بن رہا ہے۔ جی ہاں، بالکل. ہم اسے ایک خاموش ذہن سے نکال کر ایک بولتی ہوئی پر اعتماد شخصیت میں بدل رہے ہیں. لیکن یہاں نا مجھے ایک بہت بڑا عملی اور انتظامی مسئلہ نظر آ رہا ہے۔ جی، وہ کیا؟ اب دیکھیں نا، اگر کلاس میں صحافی بنے ہوئے ہیں، ڈرامے ہو رہے ہیں، بحث و مباحثے جاری ہیں، تو ظاہر ہے کلاس میں اچھا خاصا شور بھی ہوگا۔ بالکل ہوگا. ہمارا جو روایتی استاد ہے، جس سے کلاس میں سوئی گرنے کی آواز بھی ناگوار گزرتی ہے اور جس کا سارا کنٹرول اس کے ہاتھ میں موجود ڈنڈے میں ہوتا ہے، وہ اس اتنی متحرک، زندہ اور شور والی کلاس کو کیسے سنبھالے گا؟ وہ تو پاگل ہو جائے گا۔ آپ نے بہت ہی اہم اور درست نشاندہی کی ہے، اور مصنف بھی اس بات کو سمجھتے ہیں. اس ماڈل کی کامیابی تب تک ناممکن ہے جب تک ہم استاد کے روایتی کردار کو مکمل طور پر تبدیل نہ کر دیں. تو پھر نئے استاد کا کردار کیسا ہوگا؟ فاروق صاحب کی تحریر میں نا، استاد کو ایک ڈکٹیٹر یا محض معلومات منتقل کرنے والی مشین کے طور پر نہیں دیکھا گیا، بلکہ اسے ایک باغبان کا درجہ دیا گیا ہے. باغبان؟ یعنی ایک مالی؟ بالکل. ایک باغبان کا بھی پودے کو کھینچ کر تو بڑا نہیں کرتا نا. ہاں، وہ تو بس ماحول دیتا ہے۔ وہ صرف اس کے لیے مٹی، پانی اور روشنی کا صحیح ماحول فراہم کرتا ہے، اور پودا اپنی فطرت کے مطابق خود پروان چڑھتا ہے. اس نئے نظام میں استاد کا کام ڈنڈے سے خاموشی کروانا نہیں ہے. تو پھر اس کا کام کیا ہوگا اس شور میں؟ اس کا کام اس تخلیقی شور کو ایک سمت دینا ہے. وہ ہر طالب علم کی انفرادی نفسیات کو سمجھے گا اور اسی لحاظ سے اس کی حوصلہ افزائی کرے گا. اگر میں اسے ایک اور زاویے سے دیکھوں نا، تو اس کا مطلب ہے کہ استاد اب معلومات دینے کے بجائے ایک آرکسٹرا کے کنڈکٹر کی طرح کام کرے گا۔ ارے، یہ بھی بہت شاندار تشبیہ ہے. مطلب کنڈکٹر خود تو کوئی ساز نہیں بجاتا، لیکن وہ اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ ہر ساز یعنی ہر طالب علم اپنی باری پر اور بالکل صحیح سر میں بجے۔ بالکل. وہ کسی ساز کو دبنے نہیں دیتا. اور نہ ہی کسی کو حد سے زیادہ شور کرنے دیتا ہے۔ وہ سب کو ملا کر ایک خوبصورت دھن بناتا ہے۔ 100% درست. اور دیکھیں، اس دھن کو مکمل کرنے کے لیے ایک اور عنصر بہت ضروری ہے، جس کا تحریر میں خاص طور پر ذکر ہے، اور وہ ہیں ہمارے والدین. اچھا، والدین کا بھی کردار ہے اس میں؟ جی، اس محفل میں والدین دراصل وہ سامعین ہیں جن کی بھرپور داد اور تالیاں بچوں کا حوصلہ بڑھاتی ہیں. ہاں، اگر اسکول میں بچہ اتنی زبردست سرگرمیاں کر کے گھر جائے اور گھر میں اس کے ساتھ مثبت مکالمہ ہی نہ ہو، تو ظاہر ہے وہ دوبارہ اپنے خول میں بند ہو جائے گا۔ بالکل. اسی لیے گھروں میں مثبت فیڈ بیک کے ذریعے اسکول اور گھر کے ماحول میں ہم آہنگی پیدا کی جائے گی. اور میرے خیال میں اس پوری مشق کا نا ایک بہت گہرا اخلاقی پہلو بھی بنتا ہے۔ جی، وہ سب سے اہم ہے. ظاہر ہے جب بچے اتنے بڑے گروپ میں بحث کریں گے تو ان کے درمیان اختلاف بھی ہوگا۔ آج کل تو ہم دیکھتے ہیں کہ پڑھے لکھے لوگ بھی ذرا سے اختلاف برداشت نہیں کر پاتے۔ تو کیا یہ شعبہ انہیں یہ بھی سکھائے گا کہ بات کرنی کیسے ہے؟ یہ اس پورے ویژن کا سب سے نازک حصہ ہے. دیکھیں، ابلاغ یا کمیونیکیشن صرف الفاظ کو روانی سے بولنے کا نام تو نہیں ہے نا. بالکل نہیں۔ اگر ایک انسان انتہائی روانی سے انگریزی بولتا ہے لیکن اس کے لہجے میں تکبر ہے، یا وہ کسی دوسرے کی بات سننے کو ہی تیار نہیں، تو اس کی وہ زباندانی تو کسی کام کی نہ رہی. ہاں، وہ تو پھر جھگڑا ہی کرے گا۔ تحریر واضح کرتی ہے کہ یہ ابلاغ دراصل دل سے دل کا سفر ہے. اس ڈپارٹمنٹ کا بنیادی مقصد طلبہ کو یہ سکھانا ہے کہ سچائی کو کس طرح نرمی سے بیان کیا جاتا ہے. یعنی کسی کی دل آزاری کیے بغیر اپنا نقطۂ نظر کیسے پیش کرنا ہے۔ بالکل. احترام کرنا، نرم لہجہ اختیار کرنا، اور سب سے بڑھ کر جب کوئی آپ سے شدت سے اختلاف کرے تو اسے تہذیب اور خندہ پیشانی کے ساتھ کیسے برداشت کیا جاتا ہے. یہ تو واقعی ایک مکمل تربیت ہے۔ جی، زبان کی یہ تربیت دراصل انسان کی مکمل اخلاقی تربیت کا ایک وسیلہ ہے. تو اس تمام تفصیلی اور گہری گفتگو کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ آج ہم نے جس ماڈل کا جائزہ لیا ہے نا، وہ محض کسی اسکول میں ایک نئے کمرے یا چند کلاسوں کے اضافے کا نام نہیں ہے۔ بالکل بھی نہیں. یہ دراصل ہمارے تعلیمی نظام کے لیے ایک بہت بڑے فکری انقلاب کی دستک ہے۔ تحریر میں اسے ویژن اکیڈمی جیسے اداروں کے لیے ایک مثالی ماڈل قرار دیا گیا ہے، جہاں علم، شعور، روحانیت اور اخلاق آ کر ایک ہی نقطے پر مل جاتے ہیں۔ جی ہاں، یہ ایک مکمل پیکج ہے. اگر ہم ہمارے سورس میں دی گئی ایک انتہائی جامع اور خوبصورت لائن میں سمیٹنا چاہیں نا، تو مصنف نے تحریر کے آخر میں کمال کا فلسفہ پیش کیا ہے. وہ کیا ہے؟ وہ لکھتے ہیں، جو قوم بولنا سیکھ جاتی ہے
وہ دنیا کو سنانا بھی سیکھ جاتی ہے، اور جو سننا سیکھ جاتی ہے وہ دنیا کو سمجھنا بھی سیکھ جاتی ہے۔ ارے واہ، یہ تو بہت ہی گہری بات ہے۔ جی، یہ محض چند الفاظ نہیں ہیں، ایک کامیاب اور پرامن معاشرے کی بنیاد ہے۔ بولنا بلا شبہ ایک طاقت ہے، لیکن دوسروں کو تحمل سے سننا یہ ایک بہت بڑی حکمت ہے۔ اور جہاں یہ دونوں چیزیں مل جائیں وہاں ترقی کے راستے خود بخود کھل جاتے ہیں۔ بالکل۔ یہ واقعی ایک ایسا تصور ہے جو ذہن کے کئی دریچے کھول دیتا ہے۔ تو ہمارے سامعین کے لیے پروگرام کے آخر میں ایک سوال چھوڑ کر جانا چاہتی ہوں۔ جی ضرور۔ ذرا اس پر غور کیجیے گا کہ اگر مؤثر رابطے کی یہ جدید تربیت، مختلف زبانوں کی کہانیوں کا یہ ملاپ اور عملی کردار نگاری کا یہ ماحول محض ایک سیکنڈری اسکول کے بچے کے اندر اس قدر ہمدردی، برداشت اور ایک زبردست اعتماد پیدا کر سکتا ہے، تو سوچیں کتنا حیران کن ہوگا۔ بالکل سوچنے کی بات ہے۔ اگر دنیا کے تمام تعلیمی نظاموں میں طلبہ کو محض مشینوں کی طرح رٹنے اور امتحانوں میں خاموش رہنے کی تربیت دینے کے بجائے سننے اور سمجھنے کی یہ مہارت سکھانا شروع کر دی جائے، تو کیا ہم ایک ایسی دنیا کی بنیاد نہیں رکھ سکتے جہاں بین الاقوامی تنازعات اور لڑائیاں گولہ بارود کے بجائے مکالمے اور دلیل سے حل ہوں؟ ایک ایسی دنیا جہاں ایک دوسرے کے نقطۂ نظر کو سمجھا جائے اور اختلافات کو تہذیب کے ساتھ اپنایا جائے؟ اس بارے میں ضرور سوچئے گا۔